خاص طور پہ آپ حضرات کو کہیں گے. میں نے ایک حدیث پڑھی، من تشبہ بقوم فہو منہم. آج 31 دسمبر ہے، کل 1 جنوری ہے. یہاں جلسے میں بیٹھنے والے میرے بہت سے نوجوان دوست ہیں، بہت سے نوجوان ساتھی ہیں. ہلو بھائی، بڑا مہربانی ہوگی بیٹھ جائے تو آپ لوگ. بھائی اللہ میاں آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، کان دیا ہے سننے کے لیے، اور بیٹھنے کے لیے بھی کچھ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ چتر دیا ہے. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بھائی، بہت قیمتی بات ہو رہی ہے. بیٹھ جائے بھائی، ماننے والے لوگ بیٹھ جائے بھائی، بیٹھ جائے. ماشاءاللہ یہ دیکھیے ماننے والے لوگ بیٹھ جائیں. آپ لوگ نہیں مانیے گا؟ نہیں، مان گئے بیٹھے. آپ خاموش رہیں، میری بات کو ختم ہونے دیں. جزاکم اللہ. 31 دسمبر کی رات ہے آج. 12 جب بجے گا تو پھر سوئی کا کاٹا جب 12:01 پہ آئے گا تو 1 جنوری 2026 کی تاریخ آئے گا. بھارت میں جو مسلمان رہتے ہیں، یہ مسلمان اپنی ایمانی شناخت کے ساتھ زندہ ہیں. جب دیش آزاد ہوا تو انگریزوں سے لڑائی لڑنے میں مسلمانوں کی قربانیاں صف اول میں تھیں. مسلم علماء کا کردار قائدانہ تھا. مسلم علماء نے صف اول میں کھڑے ہو کے دیش کو آزاد کرانے اور یہاں سے انگریز غاصب اور قابض اور جابر اور ظالم جماعت کو بھگانے کے لیے کوششیں کی تھی. لیکن انہی دنوں میں جب جنگ آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی تو سب سے زیادہ جو نشانہ بنایا گیا تھا، سب سے زیادہ جو ٹارچر کیا گیا اور تشدد کیا گیا تھا، وہ علماء کرام تھے. ڈاکٹر نواز دیوبندی کی تحقیق کے مطابق جو انہوں نے کتاب میں لکھی ہے، آپ نے لکھا ہے کہ 2,51,000 علماء کرام اور مسلمانان ہند جنگ آزادی میں شہید ہو گئے. آخر سب سے زیادہ نشانہ علماء کو کیوں بنایا گیا تھا؟ آپ نے کبھی معلومات کی؟ بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ یہاں ملک کے علماء اور ہمارے اکابرین یہ چاہتے تھے کہ ہم اس دیش کے اندر ایسے لوگوں کو اس لیے نکالنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب اور ہماری تہذیبی شناخت زندہ رہے. یہ اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کی اس ملک کے اندر آن بان شان کے ساتھ تحفظ اور بقا کے لیے جدوجہد اور کوششیں کرتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ نشانہ انہی کو بنایا گیا. لیکن دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بڑے شرم کی بات ہے کہ آج جب رات کی پہلی تاریخ 1 جنوری کی آئے گی تو ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے تو دور کی بات ہے، لڑکیاں ابھی سے انتظار کریں گی کہ ہم کو یورپی تقلید کے مطابق، امریکی تہذیب کے مطابق، مغربی کلچر کے مطابق ہمیں خوشیاں منانا. کل کا دن پکنک کا دن ہوگا. لوگوں نے پکنک کرنے کے لیے ابھی سے پلاننگ طے کر لیا ہوگا. کیوں؟ 5 جنوری ہے، پہلا سال کا دن ہے، اس لیے ہم سبوں کو خوشی منانا. کس چیز کی خوشی؟ تم کو اتنی بھی معلومات نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو. تم کو اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ تمہارا سال 1 محرم الحرام سے ہے. اسلامی تاریخ کی پہلی تاریخ 1 محرم الحرام ہے. اگر میں پوچھوں مجمع میں سے کہ بتائیے آج رجب المرجب کی کتنی تاریخ ہے، تو بہت سے لوگ نہیں بتا پائیں گے. اور اگر پوچھوں کہ کون سی ہجری سال چل رہا ہے، وہ بھی نہیں بتا پائیں گے. تو پھر کس دن 1 محرم الحرام آئے اور کس دن چاند نکلے گا، ہم کو وہ بھی پتا نہیں. حالانکہ چاند جب پہلی تاریخ کا چاند نکلتا ہے تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ، آپ ہم کو امن اور سلامتی کے ساتھ اس چاند کو طلوع فرمائے. بالامن والایمان، یمن والایمان،
والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہمارے اس چاند کو طلوع فرمائیے۔ میرا بھی رب اللہ ہے اور اس چاند کا رب بھی اللہ ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھائی گئی۔ پہلی تاریخ کو چاند دیکھنا چاہیے، اور یکم محرم الحرام جب تاریخ آتی ہے تو پھر آپ کے لیے وہ سال کا پہلا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اس دن بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پہلے یکم محرم الحرام کی تاریخ کو آپ جشن منائیں، آپ خوشی منائیں۔ ہمارے لیے خوشی منانے کی بات کیا ہے بابا؟ ارے بھائی خوشی منانے کی بات کیا ہے؟ اگر آج ہی دیکھ لو، جو لوگ کل پلاننگ کر رہے ہو کہ 4 جنوری آئے گی 2026 کی تو ہم کل خوشی منائیں گے، پگلے کہیں گے 2025 کا سال